نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین احتشام, جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے, اس سے پہلے ہم نے عطائی علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, حاضر و ناظر پر, نور پر گفتگو کی. قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی عطا سے علم غیب حاصل ہے, حاضر و ناظر ہیں, نور ہیں. اگر آپ نے نہ سنا ہو تو یوٹیوب پر جا کر عارف واکھو ٹائپ کریں, انشاءاللہ عز و جل یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے, آپ سن سکتے ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں, اس تعلق سے کچھ اہم باتیں عرض کریں گے, بغور سماعت فرمائیے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے اس کے نائب ہو کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. اس کا تعلق عظمت نبوت و رسالت سے ہے. حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس عقیدہ کو شرکیہ قرار دیتے ہیں. قرآن و حدیث سے نہایت واضح طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل ہونا ثابت ہے. اس عقیدہ کو شرک کہنے والے اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ اذن الہی اور عطائے خداوندی کے ساتھ شرک کا تصور ہی جمع نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ اپنے خزائن نعمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے اور اپنی حکمتوں کے مطابق تصرف کا اذن دینے پر قادر ہے. اور امر ممکن کا اعتقاد کسی حال میں شرک نہیں ہو سکتا. شرک تو جب ہوگا کہ ان امور میں محال ذاتی کا اعتقاد ہو, لیکن اپنی نعمتوں کے تقسیم کرنے کا اذن دینا تو محال نہیں بلکہ امر واقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیارات کی نفی جن دلائل سے فرقہ باطلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کا مفاد صرف یہ ہے کہ حکم خداوندی اور مشیت الہی کے منافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً اختیار حاصل نہیں ہے, اور عطائے الہی سے کل اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل و ثابت ہے. سامعین احتشام, یہ بات یاد رکھیں. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ عز و جل نے ان بتوں کو الوہیت دے دی ہے, لہذا اب اللہ کوئی کام نہ کرے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ عز و جل نے اب ان کو اپنے حکم میں نہیں رکھا اور استقلال کی صفت ان کو دے دی ہے, اور ان کو اختیار دے دیا ہے کہ میرا حکم نہ بھی ہو تو کام کر سکتے ہیں. یہ تھا ان جاہلوں کا اعتقاد, ان مشرکین کا عقیدہ. سامعین احتشام, ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ مختار کل ہیں.
اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت کے تحت مختار کل ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ دہر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت کے خلاف کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ مخالفین اہل سنت لفظ مختار کل میں کل سے مراد غلط لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں تو فلاں کام کیوں نہ کیا، یعنی وہ مشرکین والا عقیدہ مراد لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں تو اللہ کے اذن اور مشیت کی کیا ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک مختار کل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہر ایک پر با اختیار نائب ہونے میں اذن اور مشیت دونوں آ گئے۔ ہم دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہو یا جزوی مختار مانتے ہو، یا مولوی اسماعیل قتیل کی تقویت الایمان کے مطابق جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ والا عقیدہ رکھتے ہو۔ خارجی لوگ اپنے غیظ و غصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ اے عائشہ میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا مانگ ربیعہ مانگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں مانگنا میں نہیں دے سکتا، وہ نہیں مانگنا میں نہیں دے سکتا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ۔ سامعین دی احتشام، بخاری شریف میں ہے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئی پھر میرے ہاتھ میں رکھی گئی۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔